السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم قرآن میں ملاحظہ فرمائیں سورہ بقرہ کی 185 نمبر آیت کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ لہذا جو شخص اس مہینے میں حاضر رہے اس کا فرض ہے کہ روزہ رکھے، اور جو مریض یا مسافر ہو وہ اتنے ہی دن دوسرے زمانے میں روزہ رکھے۔ خدا تمہارے بارے میں آسانی چاہتا ہے، زحمت نہیں چاہتا، اور اتنے ہی دن کا حکم اس لیے ہے کہ تم عدد پورے کر لو، اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی کا اقرار کرو، اور شاید اس طرح تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ آیہ مبارکہ میں رمضان کا لفظ آیا ہے، یہ رمضہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے جلانا، البتہ ایسا جلانا کہ جس میں دھواں نہیں ہوتا، جس میں کوئی راکھ، کوئی آگ، کوئی دھواں نہیں ہوتا ہے۔ اور ماہ رمضان کو رمضان اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں انسان کے گناہ جلا دیے جاتے ہیں، سب گھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان قرآن مجید کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینوں میں ایسا اکیلا مہینہ ہے کہ جس کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ اسی مہینے میں شب قدر بھی ہے۔ تفسیر برہان میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت منقول ہے، آپ نے فرمایا کہ تمام آسمانی کتابیں ماہ رمضان میں نازل ہوئی ہیں۔ ماہ رمضان اللہ کا بہترین مہینہ ہے۔ سرکار نے ماہ مبارک شعبان کے آخری جمعے کو خطاب کرتے ہوئے مفصل طور پر ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کے بارے میں خطبہ دیا ہے، بیان کیا ہے، اور روایت اور تفسیر کی بعض کتابوں میں اس کو نقل بھی کیا گیا ہے مفصل طور خطبے کو۔ اسی طرح فرزند رسول حضرت امام سید سجاد علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ میں ماہ مبارک رمضان کے لیے جو الوداعی دعا تعلیم کی ہے، جو ماہ مبارک رمضان کو رخصت کرتے وقت پڑھی جاتی ہے، یہ بہت ہی دل کو لگنے والی، دل ہلا دینے والی دعا ہے۔ اسلام ایک آسان دین ہے، اور اس کی بنیاد پر بھی آسانی پر رکھی گئی ہے، بیس اس کا آسانی پر ہے۔ اسی لیے جو بھی اس مہینے میں بیمار پڑ جائے یا سفر کرے تو اس کے لیے سختی نہیں ہے، اس پر کوئی دباؤ سختی نہیں ہے، وہ آسانی کے ساتھ بعد میں چھوٹے ہوئے روزوں کو قضا کر سکتا ہے، اور جو بھی چھوٹے ہیں اسے ادا کر دے۔ اسی طرح سختیاں نہیں ہیں، اگر انسان وضو نہیں کر سکتا تو وضو کے بجائے مشکل نہیں ہے، تیمم کر لے۔ اور اسی طریقے سے اگر انسان کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی مجبوری ہے، تکلیف ہے، کسی بھی وجہ سے چوٹ آ گئی، کچھ بھی، تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیں۔ تو سب آسانیاں ہیں، اسلام میں کوئی مشکل، کوئی پابندی نہیں ہے۔
اسلام میں ایک قانون ہے، فقہ جعفری میں ایک قانون ہے کہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ فقہ میں یہ قانون ہے قاعدہ لا حرج، کہ کسی کے اوپر زور نہیں ڈالا گیا، لا حرج، دین میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، مشہور ہے یہ قاعدہ۔ ماہ رمضان میں انسان خدا کا مہمان بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دعوت نامہ بھیجا ہے، اور اس دعوت کے کارڈ میں لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان تمہارے اوپر روزہ واجب قرار دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے۔ اور اس دعوت نامے کے ذریعے، اس کارڈ کے ذریعے خداوند عالم نے انسانوں کو اپنا مہمان بنا لیا ہے۔ تو اس مہمانداری کے لیے کچھ خاص باتیں ہیں، اس پہ توجہ فرمائیں۔ میزبانی، یہاں پر میزبانی کے فرائض خود اللہ تعالیٰ انجام دے رہا ہے، یعنی ڈائریکٹ، بغیر کسی ذریعے کے، مستقیم سیدھے خدا نے اپنا مہمان انسان کو بنایا ہے، مستقیم ڈائریکٹ بلایا ہے۔ نمبر 2، مہمان نوازی کے لیے اس میں شب قدر ہے، شب قدر کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، مہمان بن کے جائیے۔ قرآن کا نازل ہونا، یہ بھی ایک مہمان نوازی کے لیے ہے۔ فرشتوں کا نازل ہونا، دعاؤں کا قبول ہونا، روحوں کا لطیف اور پاکیزہ ہونا، جہنم سے دوری یعنی نجات ملنا، یہ سب مہمان نوازی کے لیے سامان فراہم کیے ہیں خداوند عالم نے۔ مہمان بننے کا وقت کب ہے، زمانہ کون سا ہے؟ وقت تو ماہ مبارک رمضان ہے، کہ روایتوں کے مطابق جو حدیثوں میں بیان ہوا ہے کہ جس کے پہلے 10 دن رحمت ہے، اور دوسرا 10 دن مغفرت ہے، اور تیسرا 10 دن برکت کا ہے، کہ اس میں ثواب اور انعام ملے گا، انسان کو انعامات سے نوازا جائے گا آخری 10 دنوں میں۔ چوتھی چیز، شب قدر میں اس طرح مہمان نوازی ہوتی ہے کہ مہمان کے 1 سال کا سب کچھ معین کر دیا جاتا ہے، ساری ضرورتیں 1 سال کی شب قدر میں پوری کر دی جاتی ہیں۔ اتنی اچھی مہمان نوازی، ایسی مہمانداری کہاں ہوتی ہے جس طریقے سے خداوند عالم مہمان بنا رہا ہے کہ 1 سال کی ضرورت پوری جاتی ہے۔ اور یہی نہیں، فرشتوں کو نازل کر کے مہمانوں کے لیے میدان سجا دیا جاتا ہے، زمین کو مزین کر دیا جاتا ہے فرشتوں کے نازل کرنے سے۔ پانچویں چیز، اس مہینے میں ملنے والی غذا انسان کی روح کو سیر کرتی ہے، انسان روحانی اور معنوی اعتبار سے سیراب ہو جاتا ہے، روحانی طاقت انسان کو اس مہینے میں ملتی ہے۔ جسم کی غذا یہ نہیں ہے، اس مہینے کی غذا قرآن مجید کا پڑھنا، یعنی قرآن مجید کی آیتیں اس مہینے کی غذا ہیں، کہ ایک آیت کی انسان تلاوت کرتا ہے تو پورے قرآن کے ثواب ہے، گویا اس نے اگر دوسرے مہینے میں پورا قرآن پڑھا ہے اور اس مہینے میں صرف ایک آیت پڑھا ہے، تو یہ انسان کی روحانی غذا ایسی ہے کہ انسان کو معنویت بخشتا ہے کہ پورے قرآن کا ثواب ایک آیت سے مل جاتا ہے۔ یہ مہمان نوازی، دنیا کے مہمان، جتنے بھی پارٹیاں ہوتی ہیں مہمانی کی، ان ساری مہمان نوازی دنیاوی پارٹیوں سے بالکل الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، خداوند عالم خالق ہے، خداوند عالم باقی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ عزیز ہے، وہ جلیل ہے، اور وہ میزبان ہے۔ اور یہ میزبان ایسے انسانوں کا میزبان ہے کہ وہ انسان کون ہے؟ جو جاہل ہے، فقیر ہے، فانی ہے، مٹنے والا ہے، نابود ہونے والا ہے۔ میزبان باقی ہے، مہمان فانی ہے، مٹنے والا ہے۔ میزبان خالق ہے، مہمان مخلوق ہے۔ میزبان عزیز ہے، مہمان ذلیل ہوتا ہے۔ یہ میزبان کا اعلان ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کا قبول کرنے والا ہوں، میں دعاؤں کو تمہاری قبول کرنے والا ہوں، تمہاری ہر سانس کو جو تم اس ماہ رمضان میں میرے مہمان بن رہے ہو، انفاسکم فیہ تسبیح، تمہاری سانسیں اس مہینے میں تسبیح ہے۔ تو مہمان کو اعلان کر کے بتایا جا رہا ہے کہ میزبان کی جانب خدا کہہ رہا ہے کہ تم ایسے مہمان ہو ہمارے کہ تمہاری ہر سانس کو ہم نے تسبیح قرار دیا ہے۔
یقیناً مہمان بننے کے آداب اور اس آیت کے پیغامات انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے مہمان بننے کے لائق قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔